السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آج کی اس طلبہ بیٹھک میں آپ تمام ساتھیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً اسلامی جمعیت طلبہ نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کے نام کو روشن کرنے کے لیے اور اس یونیورسٹی کو انہی منازل پر پہنچانے کے لیے کہ جس کا خواب ہمارے بڑوں نے اس کی بنیادیں رکھتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے لیٹس ری بلڈ IIUI کے نام سے اس کمپین کا آغاز کیا ہے۔ اور یقیناً آپ لوگ اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ ان نوجوانوں کی طرح نہیں ہیں جو یہاں پر ڈگری کے ایک پرزے کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے لیے اپنی رائے کو قربان کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے حقوق پر سمجھوتا کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے تمام تر حیثیت پر اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ جس تعلیم کے لیے آئے ہیں اس تعلیم کو عملی میدان میں دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے حقوق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور جس مادری علمی کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے سوچتے ہیں اور اس کو بہتری کی راہوں پر گامزن کرنے کے حوالے سے فکر کرتے ہیں اور اس کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ اس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے وہ مسائل ہے کہ جو کہ یہاں ہر طالب علم کو اس کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر ایک طالب علم ایک بے چینی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ جو سفر طے کر کے آیا ہے، جو والدین کی امیدیں لے کر آیا ہے، اس پر پورا اترنے سے قاصر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، کوئی سندھ کے ریگستانوں سے آ رہا ہے، کوئی خیبر کے پہاڑوں سے آ رہا ہے، کوئی پنجاب کے ریگزاروں سے آ رہا ہے، کوئی گلگت کے ان پہاڑوں سے آ رہا ہے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ میں کیپٹل کے اندر جا رہا ہوں، اور کیپٹل میں بھی اس تعلیمی ادارے کا میں انتخاب کر رہا ہوں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ادارہ ہے۔ اور وہ جب یونیورسٹی کی ویب سائٹ وزٹ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو ہاسٹلز کی بہترین اور خوبصورت بلڈنگز موجود ہے، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی رہائش کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد در در کی ٹوکرے کھانے کے بعد اور ڈپریشن کا شکار ہونے کے بعد چوتھے اور پانچویں سیمسٹر میں جب اس کو ہاسٹل الاٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا ہاسٹل ہے کہ جہاں پر اسٹڈی روم کا کانسیپٹ نہیں ہے، جہاں پر کامن روم کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے تمام جامعات سے زیادہ ہمارے ہاسٹل کی فیس ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس کی صفائی کا انتظام دیکھ لیں، اگر آپ اس کی کچنز کا انتظام دیکھ لیں تو ایسی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ افسوس کیے بنا نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، موجودہ وقت میں عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد ہمارے ذہن میں تو یہی تھا، اور ایک طالب علم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے انتظامیہ کی طرف سے کہ وہ آتے اور انتظامیہ ان کو ویلکم کرتی، انتظامیہ ان کو خوش آمدید کہتی، جب سٹوڈنٹس آتے تو آپس میں عید ملن کے پروگرامات کرتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عید گزرنے کے بعد جب ایک طالب علم نے یہاں پر قدم رکھا تو اسٹوڈنٹ کو سبوتاج اور اس کو زد و کوب کرنے کے لیے انتظامیہ کے پاس پورا لائحہ عمل موجود تھا، اور وہ لائحہ عمل یہ تھا کہ جو طلبہ ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں ان کو کیسے ذہنی اذیت کا شکار بنایا جائے اور کیسے ان کے ہاسٹلز کو بھی جیلوں کے اندر تبدیل کیا جائے۔ وہ طالب علم جس کا یہ حق ہے کہ ہر ایک بندے کو یہاں پر ہاسٹل ملے، وہ جیسے ہی آئے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اس کی رہائش کا انتظام ہو، ان طالب علموں کو محض ان ہاسٹل کے اندر قدم رکھنے پر بھی پابندی کا منصوبہ یہ ہماری یونیورسٹی کے انتظامیہ کو یہ سہرا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ممکن نہیں ہے کہ کسی یونیورسٹی کے انتظامیہ نے اس قسم کے خواب دیکھے ہو۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کون سی یونیورسٹی کے اندر اس قسم کے گیٹس لگے ہیں؟ یہ کوئی جیچ کیوں ہے؟ یہاں پر لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اب پڑھنے کے لیے آزادانہ ماحول ہونا چاہیے۔ یہاں پر پڑھنے کے لیے اسٹڈی رومز تو موجود نہیں، لیکن اگر طالب علم مل کر بیٹھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے یہاں پر آ سکتے تھے تو اس پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ واضح طور پر اور صریح طور پر طلبہ کے ساتھ حق تلفی ہے، ان کی فیسوں کو غصب کرنے کا معاملہ اور ہے۔
اس کے اندر جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ اور ہے. انشاءاللہ اس کا پورا ریکارڈ جو ہمارے سامنے پہنچا ہے وہ بھی ہم یہاں پر رکھیں گے، اور ہم انتظامیہ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ ہم سے جو فیسیں بٹورتے ہیں ان کی اوپر اس قسم کی حرکتیں ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر ہم اگر پڑھتے ہیں تو اپنی فیس دیتے ہیں. اگر ہم اس ہاسٹل کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں باوجود آپ کی ان لمبی فیسوں کے، ان باری فیسوں کے، تو ہم سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں اور اس کو ہم حل کرنے کے لیے کس قسم کا لائے عمل لا سکتے ہیں. یہ پہلا اور بنیادی نقطہ ہے. ہم نے کل سروے کیا، ہر ایک روم کے دروازے پر پہنچے اور یونیورسٹی کا ہر ایک طالب علم اس سے افسردہ ہے، اس سے پریشان ہے، ذہنی اذیت کا شکار ہے. ہم سب مل کر ان کی آواز بھی بنیں گے اور ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے، جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے، اور یہاں کی انتظامیہ کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم کوئی مردے لوگ نہیں ہیں. ہم اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو بھی پالیسی لے کر آئے ہم منوان تسلیم کریں گے، بلکہ میں واضح پیغام دیتا ہوں ایڈمن کے اندر اور ایڈمن کے ہر ایک آفس تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہاں پر رہنے والا طالب علم اس کے مسائل میں جو بھی اس کے مسائل کے لیے کھڑا ہوگا، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گا، ہم انشاءاللہ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر پھر بھی وہ ہمارے سامنے مزاحمت کرتا ہے تو ان دفاتر کے اندر ان کو بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. میرے بھائی اور میرے دوستو، آج کا جو طلبہ بیٹھک یہاں پر سجائی گئی ہے، مختلف ساتھیوں نے اپنے مسائل کو رکھا ہے. یقینی طور پر بھاری فیسوں کا مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس یونیورسٹی کا طالب علم سال کے دوران 2 لاکھ کی فیس دے گا اس پہ 5% کا ٹیکس لگے گا. اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے بعض ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو ایک سال کے 2 لاکھ سے اوپر کی فیس لیتے ہیں، اور ہمارے وہ طالب علم جن کے لیے لیبز ہونی چاہیے، جن کے لیے ایکوپمنٹس ہونی چاہیے، سہولیات ہونی چاہیے، وہ ان سب کے بغیر یہاں پر 2 لاکھ کی فیس بھی دیتے ہیں اور اس سے اوپر کا 5% بھی ٹیکس بھی دیتے ہیں. یہ انتہائی ظلم اور ناانصافی ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہر ایک یونیورسٹی کے اندر یہ ایک باقاعدہ ہوتا ہے کہ سال کے دوران 5% فیس کا اضافہ ہو سکتا ہے یا میکسیمم 10% فیس کا اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں، ہماری یونیورسٹی کے اندر پچھلے 4 سال کے دوران 100% فیس کا اضافہ ہوا ہے. جب ہم یہاں پر آئے تھے شریعہ اینڈ لاء کی فیس وہ 14,000 تھی، اور آج جب ہم آخری سال میں ہیں تو ہمارے جو بھائی یہاں پر آ رہے ہیں وہ 30+ فیس ادا کر رہے ہیں. یہ بالکل فیس ڈبل ہو جانا، یہ 100% فیس کے اندر اضافہ ہونا، یہ بالکل یہاں کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی ہے. اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، مسائل بے شمار ہے. ہم اس پر اگر تذکرہ کرنے لگ جائیں تو ہم رات تک یہ ہماری بیٹھک ختم نہیں ہو سکتی. ہم اس طالب علم کو بھی جانتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ منت ترلے کرنے کے بعد اور کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد ہم اپنے لیے احساس اسکالرشپ کا انتظام کرنے میں کامیاب ہوئے تو یونیورسٹی نے اس میں بھی ناجائز کٹوتیاں شروع کر دی. ہم ان طالب علم کو بھی جانتے ہیں کہ جو کہ اپنے قرض لے کر یہاں پر فیس دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ایڈمنسٹریشن اور ایڈمن کے اندر اس کو مختلف طریقوں سے ذلیل کیا جاتا ہے. کبھی اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری فیس پے نہیں ہوئی، کبھی رول نمبر سلپ جاری نہیں کیا جاتا، کبھی اس کو محض اس لیے کہ وہ بروقت فیس کا انتظام نہیں کر سکا تو اس کو ذلیل کر کے مٹ سے اٹھایا جاتا ہے. یہ انتہائی طلبہ کے ساتھ ناروا سلوک ہے، اس کو فی الفور بند کر دیا جانا چاہیے. اور ہم ان افراد کو جانتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر ہر ایک طالب علم کو بہترین پڑھنے کا موقع فراہم کرے، وہ ہمیں یہاں پر سہولیات دے، وہ یہاں پر ہماری جتنے مسائل ہیں اس کا سدباب کرے. وہ یہاں پر نہیں اس لیے بیٹھے کہ وہ یہاں پر طلبہ کو دبائے، وہ طلبہ کو ذلیل کرے، وہ ان کی فیسوں سے کرپشن کرے، وہ ان کی حقوق کو غصب کرے. جو ایڈمنسٹریشن کے اندر اس قسم کے افراد ہیں ہم ان کو واضح وارننگ دیتے ہیں. یہاں سے طلبہ بیدار ہو چکے ہیں، یہ اب ہر ایک طالب علم کی آواز بنے گی، ہر ایک طالب علم میدان کے اندر آئے گا، ہر ایک طالب علم اس ریزسٹنس کی اس تحریک کا حصہ بنے گا، اور اس کے بعد ایڈمن کی در و دیوار کو ہلایا جائے گا. انشاءاللہ
ہم ہر ایک طالب علم اس کے قدموں کی ٹاپ سے ایڈمن کی در و دیوار والے سبق لیں گے، اور انشاءاللہ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمارا آگے کا لائحہ عمل یہی ہے کہ یہاں پر اگر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مسائل رکھے گئے، کیفیز کے حوالے سے مسائل رکھے گئے، رہائش کے حوالے سے مسائل رکھے گئے، اور دیگر اس طرح کے جتنے بے شمار مسائل ہیں، ہر ایک کو یہاں پر اس بیٹھک کے بعد اور اس سروے فارم کے بعد ہم انشاءاللہ اجاگر کریں گے، اور اس تمام مطالبات کو صفحات پر منتقل کرنے کے بعد ہر ایک طالب علم تک پہنچیں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس تحریک کا اور اس ریزسٹنس کا جب آپ نے حصہ بننے کا سوچ لیا ہے اور آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم ان لوگوں کو اپنی حدود نہ بتا دے جو یہاں پر طلبہ کے حقوق کو غصب کیے ہوئے ہیں۔ ہم ہر ایک طالب علم تک پہنچیں گے۔ آپ نے وعدہ کرنا ہے، بتائیں آپ میرے ساتھ اس میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اپنی کلاس کے ہر ایک طالب علم کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، ان کو اس جد و جہد کا حصہ بنانا ہے۔ ہم آپ کو پروٹیسٹ کی کال دیں گے، آپ تیار ہے کہ نہیں تیار مجھے بتائیں۔ ہم ہاسٹل کے اندر پروٹیسٹ کریں گے، ہم بلاکس کے اندر پروٹیسٹ کریں گے، ہم ایڈمن کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے آگے بھی ہمارے لیے راہ کھلی ہے، کوئی چیز ہمارے راستے کو روک نہیں سکتی۔ اور یہی پیغام ہے، ایڈمن کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اور اسی پر میں آج کی اس خطاب کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمت و کپالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ بہت شکریہ۔